اے پیغمبر ہم تمہیں موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات مومن لوگوں کے سنانے کے لیے صحیح صحیح سناتے ہیں کہ فرعون نے ملک میں سر اٹھا رکھا تھا اور وہاں کے باشندوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو یہاں تک کمزور کر دیا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بے شک وہ مفسدوں میں تھا، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وہی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاؤ، پھر جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور بعد میں اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ سو فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا، اس لیے کہ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے موجب غم ہو۔ بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر غلطی پر تھے۔ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور دوڑ لگائی سواری پر۔ دیکھا تو اویس کرنی ایک کیکر کے نیچے نماز پڑھ رہے تھے اور اونٹ چر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آ کے بیٹھ گئے تو انہوں نے نماز شارٹ کٹ کر دی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں مزدور ہوں۔ کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی اللہ کا بندہ۔ کہا رے بھائی تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ اس نے تو نہ حضرت عمر کو دیکھا تھا نہ علی کو۔ وہ کہنے لگا بھائی تم کون لوگ ہو میرا انٹرویو کرنے والے؟ یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت علی بولے کہ بھائی یہ ہیں امیر المومنین عمر بن خطاب اور میں ہوں علی بن ابی طالب۔ تو وہ ایسے کانپنے لگے، میں معافی چاہتا ہوں، میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ فرمائیے دوستو، حضرت امام حسین جب کوفہ کے لیے روانہ ہوئے تو ابن زیاد کو پتہ چلتے ہی حر ابن ریاحی کو 1000 کا لشکر دے کر روانہ کیا کہ حسین کو گرفتار کر کے کوفہ یعنی کہ میرے پاس لے کے آؤ۔ لہٰذا حضرت امام حسین کو راستے میں ہی روک کر ابن ریاحی نے کہا کہ ابن زیاد کا حکم ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے چلوں، لیکن میرے ہاتھ کٹ جائیں اگر میں آپ پہ تلوار اٹھاؤں۔ حضرت حر اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے تھے، اسی لیے رات کے وقت جب سارے سپاہی سو گئے تو امام حسین کو آزاد کر کے وہاں سے جانے کی درخواست کی۔ چنانچہ رات کے اندھیرے میں آپ وہاں سے روانہ ہوئے اور صبح تک ایک ہولناک میدان میں پہنچے جس کا نام کربلا تھا۔ اس میدان میں دور دور تک کوئی رہنے والا نہ تھا۔ اس زمین میں جہاں بھی آپ خیمے گاڑتے وہاں سے خون نکلتا۔ امام حسین نے فرمایا کہ اے لوگو، ہمارے خون بہنے کی جگہ یہی ہے، اب ہم یہیں پر قیام کریں گے، یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ امام حسین کسی کے ڈر یا مجبوری کی وجہ سے نہیں بلکہ شہید ہونے کے لیے خود وہاں پر رکے۔ دوستو کمنٹ میں یا حسین لکھ کے یہ والا ایموجی بھی ضرور سے کریں۔ آؤ گے تو علی کا پوتا ہے، یہ سب کو مار دے گا، کٹھے جاؤ، چاروں جانب سے تیر برسے۔ ایک تیر لگا آ کے گردن کے پیچھے، بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گرے۔ جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے، جا اسے اٹھا کے لا۔ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر، ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ۔ اٹھا کے لایا، لٹا دیا گیا۔